رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اب ہم بچوں کی طرف بڑھیں گے. بچوں آف کورس ہمارے ساتھ جب سیدہ ہادیہ ہاشمی ہوتی ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا ریاکاری، اور دیکھتے ہیں کہ بچوں کے انٹروڈکشن بھی کرانا ہے. بچے اتنے پیارے پیارے بچوں کو گفٹ بھی تو دینے ہوں گے. ہاں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہم، سیف اللہ، انس مقصود، عائزہ، عبدالحنان، عرفہ، فبیہہ، نشرہ مقصود. السلام علیکم بچوں. السلام علیکم. اور یہ روح یہ افزا آپ کے کی لیے. طرف سے ہمارے سارے بچوں کے لیے ایک ایک یہ گفٹ لیجیے آپ کے ہیمپر. لیے روح افزا کی طرف سے گفٹس. اور یہ بتائیے سیدہ ہادیہ ہاشمی کہ آپ اب ہمیں کیا قصہ سنانے جا رہی ہیں؟ بہت ہی خوبصورت قصہ ہے اور ایڈونچرسٹ بھی ہے، کیونکہ یہ قصہ حضرت یونس علیہ السلام ہے، جو کہ بہت ایک مشہور قصہ بھی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا قصہ. پیارے دوستو، قصے کے ذریعے سمجھانا قرآن مجید کا ایک بہت نمایاں عنصر ہے. قرآن مجید میں جس خاص انداز میں واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بڑا سامان ہے. اور آج میں آپ کے لیے قرآن مجید میں موجود حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ لے کر آئی ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 صورتوں میں آیا ہے. عراق میں ایک علاقہ موصل تھا. وہاں ایک بہت بڑا شہر واقع تھا جس کا نام ہے نینوا. یہ شہر آج بھی موجود ہے. وہاں کے لوگ بت پرست تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہتے تھے کہ شرک نہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ. آپ علیہ السلام بہت سالوں تک ان کو سمجھاتے رہے، مگر وہاں کے لوگ انتہائی نافرمان تھے. ان پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بار بار بتایا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا. پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے یونس اپنی قوم کو آگاہ کر دو کہ اگلے 3 دنوں میں عذاب نازل ہو جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بستی والوں کو عذاب کی خبر دے دی، اور اس کے بعد خود ہی یہ خیال فرما لیا کہ اب عذاب آ کر ہی رہے گا. پھر اس گمان میں اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر بستی سے باہر تشریف لے گئے. یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کبھی بھی حضرت یونس علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے. لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے تو وہ ڈر گئے، اور پھر 3 دن بعد عذاب کے آثار نازل ہونا شروع ہو گئے. چاروں طرف سے کالے بادل نمودار ہونے لگے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر کی طرف جانے لگا. یہ منظر دیکھ کر شہری اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. بوڑھے، بچے، عورتیں اور جانور تک اس میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی. دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکلنے کے لیے جس کشتی پر سوار ہوئے وہ بیچ سمندر رک گئی. اس علاقے میں یہ رواج تھا کہ ایسی صورت میں کسی ایک سوار کو پانی میں پھینک کر قربانی دے دی جائے، اور اس قربانی کے لیے وہ قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. جب پہلی بار قرعہ نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. کشتی پر سوار لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پانی میں نہیں پھینکیں گے. لہٰذا پھر قرعہ نکلا تو پھر آپ علیہ السلام کا دوبارہ نام آ گیا. قرعہ اندازی کا عمل کئی دفعہ دہرایا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا وحی کا انتظار کیے بغیر شہر سے نکل جانا اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند آیا ہے، اور اب یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. پھر وہ پانی میں اتر گئے. حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں اترے تو ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس تیرے پاس امانت ہے، تیری غذا نہیں ہے، ان کو تکلیف نہ ہو. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور توبہ استغفار شروع کر دی. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے جو دعا مانگی وہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو بے شک اور میں بے شک قصوروار ہوں. مچھلی ان کو سمندر کی تہہ تک لے گئی اور دور دراز مسافتوں میں پھیراتی رہی اور اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے رہے حضرت یونس علیہ السلام. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دے. یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی اور اپنے شہر واپس جانے کی ہدایت دی.
تو دیکھا پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور مصیبتوں کے طوفان میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ کیوں سمیع بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بالکل، بہت اچھا قصہ سنایا آپ نے، اور میں اس ٹرانسمیشن سے جو ایک چیز اپنے گھر بھی لے کر جا رہا ہوں، ایک اچھی عادت وہ یہ ہے کہ میں ابھی جگن سے ہی کہہ رہا تھا، کل رات کو میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ کوئی کہانی سنائے، تو یقین جانیے میں نے یہی کہانی میں نے سنائی، اچھا، یہی قصہ پورا سنایا، اور اس نے بہت خوش ہوئی، اور اس سے میں نے تہیہ کیا ہے کہ روز یہاں کی کہانیاں رات کو جا کے اس کو سناؤں گا میں انشاءاللہ، اور ایسی ہم کوشش کر سکتے ہیں تو وہی والی بات ہے نا سمیع کے ادھر ادھر کی کہانیاں کارٹونز لگا دیتے ہیں، اوٹ پٹانگ چیزیں۔ اب آپ نے مہنور کو کل کہانی سنائی، اب وہ اس کی میموری بینک کا حصہ بن جائے گی۔ آپ 1 سے 2 دفعہ اور اس کہانی کو دہرائیں گے اپنی بیٹی کے سامنے، وہ اس کی پرماننٹلی دماغ کا، مائنڈ کا حصہ بن جائے گی۔ اب وہ جب بڑی ہوگی انشاءاللہ، جب وہ صاحب اولاد ہوگی انشاءاللہ، تو وہ اپنی اولاد کو سنائے گی۔ یہی تو معاملات اور سلسلے ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور کوشش، اور یہی تو ایک کوشش ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی، رمضان پاکستان کے تھرو، کہ جس طرح ہم بچوں کو اس طرح، اب یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کافی گھر میں افراتفری ہوتی ہے، افطاری کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، 100 اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بچے جو ہیں اس وقت گھر میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان فرنٹ آف پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک PTV ہوم کے سامنے بٹھائیں اور ان کو دکھائیں، اور بالکل، اور یہ اور ہادیہ کے تھرو یہ کہانی بھی سنیں اور پھر اس کے بعد ڈسکشن کریں۔ اور جو اس عمر میں جو کہانیاں اور واقعات آپ سنتے ہیں نا، وہ آپ کے حافظے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتا اور ان سے آپ بہت کچھ سبق اب سیکھ دیکھیں سکتے نا، ہیں۔ بچپن میں ٹوٹ پٹوٹ کی کہانی سنتے تھے، اب ہمارے دماغ میں اور زبان پہ ٹوٹ پٹوٹ فکس ہو گیا ہے۔ فکس ہو گیا ہے۔ کیوں؟ سو کیا بہتر نہیں ہے کہ ان کہانیوں کی، یہ بھی بڑی اچھی پیاری پیاری کہانیاں تھیں، بٹ مذہبی کہانیوں کی طرف اگر ہم اپنا رجحان کریں گے تو بڑے پازیٹیو لیسنز بھی ملیں گے۔ اور بالکل جیسے کہ ایسا ہے۔ ہادیہ نے بڑی پیاری بات کی کہ قرآن پاک میں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ واقعات کے تھرو ہمیں اتنی چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ لیسنس پتہ چل جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ضابطہ حیات ہے، ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں عمل کرنا شروع ہو جائیں تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ جیسے مجھے یاد ہے کل مہنور نے مجھ سے سوال پوچھا کہ وائی ڈڈ اللہ میاں ٹیسٹ ہم، اللہ میاں نے ان کو ٹیسٹ ٹیسٹ کیوں کیوں کیا؟ کیا؟ میں نے کہا بیٹا اللہ میاں ہمیشہ اپنے پسند اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو امتحان سے ٹیسٹ کرتا گزارتا ہے، بالکل۔ سو آلویز بی گریٹفل ٹو اللہ فار ایوری تھنگ ہی ہیز بلیسڈ یو۔ اچھا، ایک اور چیز جو جب بھی کبھی میرے سے بچے پوچھتے ہیں نا، تو سمیع جو میں بات کہتی ہوں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں ٹیسٹ نہ کریں تو ہمیں اچھے وقتوں کی قدر نہیں ہوگی۔ بالکل ہے۔ جب Very تک good برا point. وقت نہیں آتا تب تک اچھے وقت کی قدر نہیں آتی۔ اور اگر ہمیں فار ایگزامپل ہم لوگ ایک محل میں رہ رہے ہوں، ہر چیز ہماری ہر طریقے سے پرفیکٹ ہو، تو ہم اس سے بھی بور ہو جائیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بہت امیر لوگ جو ہیں وہ پھر عجیب و غریب ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز جب ان کے پاس ہوتی ہے دنیاوی، تو ان کو پتہ ہی نہیں تو ہوتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل من و سلوہ سے بھی اکتا گئے تھے، بالکل ایسے من و ہی۔ سلوہ سے اکتا گئے تھے۔ سو ہم نے الٹیمیٹلی جو ٹف ٹائمز آتے ہیں وہ ہمیں گڈ ٹائمز کی قدر بھی قدر کے سکھاتے لیے ہیں۔ آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ میں اپنے بچوں کو ایسے، اپنے بیٹے کو جب نماز کے لیے کہتی ہوں تو یہی کہتی ہوں کہ دیکھو نماز صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے ڈر کے نماز پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی پنشمنٹ ملے گی۔ نماز اس لیے کہ ہم اللہ سے اپنا کنیکشن بنا رہے ہیں۔ ہم وہ آپ اسکول جاتے ہو اٹینڈنس دیتے ہو نا، تو ایٹ لیسٹ اٹینڈنس تو دو، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں اپنا نام تو مجھے لکھواؤ۔ یہی تو بات فنی لگتی ہے کہ سمیع آپ نے نوٹس کیا کہ کتنی دفعہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں جو صاحب دعا ہوتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں رب تعالیٰ ان کی سنتے ضرور ہیں، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی جب آپ خود نماز پڑھ کے نماز کے بعد اپنے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے رب تعالیٰ کے سامنے اور ان سے خود ڈائریکٹ نہیں بات کریں گے، اور تو کوئی اور آپ کے لیے کیا؟ کیسے؟ ہاں ماں باپ کی لگتی ہے ضرور دعا، Exactly. لیکن اس کے علاوہ تو رب تعالیٰ تو دن میں 5 دفعہ ہمیں چانس دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے بات کرو، سجدے میں جاؤ اور مجھ سے بات کر کے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ ہم ہی نہیں مانگ رہے ہیں تو پھر ہم یہاں وہاں دو لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ مجھ سے میرے لیے دعا کر لو اور مجھ سے مانگ لو، ہم خود جب اپنے آپ لیے نہیں اپنے کر آپ رہے۔ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ اپنی ذات کے لیے خود دعا مانگے تو کوئی اور آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اچھا خیر، جی۔ ایک ضروری چیز جو رہ گئی تھی بالکل۔ جو ہم نے پرومس کی تھی، پپیتا۔ اچھا جی، پپیتے کے بارے میں یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگوں کو پپیتا اس لیے نہیں ڈائجسٹ ہو پا رہا ہوتا کیونکہ پپیتے میں جو لیگزیٹو انزائم ہوتا ہے نا، وہ ان کے فوڈ کے ساتھ کراس کنیکشن کر رہا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا۔ کھانے میں پروٹین کچھ لوگ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو پپیتے میں جو انزائم ہوتا ہے وہ پروٹین کو ڈائجسٹ زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جب پروٹین زیادہ کھایا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ اپنی بات بتا رہی تھیں کہ آپ جب پپیتا کھاتی ہیں تو آپ کو وہ
اڑ جاتا ہے پپیتا, تو پروٹین کو زیادہ ڈائجسٹ کرتا ہے. پروٹیز نام کا ایک انزائم ہوتا ہے, تو اس لیے وہ آپ کو اڑ جاتا ہے. ورنہ یوزولی 90% لوگوں کو پپیتا نہیں اڑتا. لیکن مقدار پہ بھی تو ڈپینڈ مقدار کرتا ہے نا. کم. ایک دفعہ میں نے اچھا, کم پورا ایک کھانا بول ہے. کھا لیا کتنی پپیتے کھائی کا. پورے جیسے آپ نے کہا نا تربوز کا اتنا بول کھا سکتا, اچھا میں نے اتنا بڑا بول پپیتے کا کھا لیا. ہاں, پھر 2 دن باتھ روم اور میری دوستی رہی. اور بہت دوسرا پپیتا کھانے کا بہترین وقت پھر ہے کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے. دیکھیں پپیتا ڈائجسٹو انزائم کو ریلیز کرتا ہے, ڈائجسٹو جوسز آپ کے بناتا ہے, اس کو پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. تو کھانا کھانے سے اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں, فروٹ کھانے کا ویسے بھی بہترین وقت ہے کھانا کھانے سے پہلے تو کھانا. لوگ تو صرف کھانے کے بعد کھاتے ہیں. کھانے کے بعد فروٹ سرو ہوتا ہے. یہ بات میں ہمیشہ بتاتی ہوں, ہر وقت بتاتی ہوں, اپنے ہر کلائنٹ کو بتاتی ہوں, پورے پاکستان کو پھر سے بتا دوں کہ کھانا کھانے سے پہلے پھل کھانا ہے, چاہے وہ کوئی بھی پھل ہو, کیونکہ پھلوں کا ڈائجسٹو ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ 2 سے 3 گھنٹے ہوتا ہے. کھانے کا ڈائجسٹو, کھانے میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں. پروٹین کا ڈائجسٹو ٹائم ہوتا ہے 7 سے 8 گھنٹے. اتنی دیر بعد پروٹین ڈائجسٹ ہوتا ہے. ایک لیئر لگ گئی پیٹ میں, 3 سے 4 گھنٹے میں وہ ڈائجسٹ ہو رہا ہے پھل. پروٹین اس کے بعد گیا نا اوپر, تو وہ دیر میں ڈائجسٹ, تو وہ پہلے ڈائجسٹ ہو گیا, پھل جلدی ہضم ہو گیا. اگر پھل کو بعد میں کھائیں گے تو وہ جلدی ہضم ہونے کے بعد سڑ جائے گا اوپر, تو وہ روٹن ہوگا, اسی لیے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے. پیٹ میں ہی گل جائے گا. جی, اسی لیے شوگر اسپائک کرتی ہے, کیونکہ وہ شوگر ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تو ہوتی کتنی ہے. دیر پہلے کھانا چاہیے کھانے سے پھل, یا ایک الگ 1 میل گھنٹہ. کے طور پہ کھانا ہاں, چاہیے اس لیے تو اسمال میل کہتے ہیں, اس لیے تو ہم Snack پھلوں کے کو طور پہ. اسنیک کہتے ہیں. پھلوں کو بٹوین میل کہا جاتا ہے, پھلوں کو ایز اے مڈ میل کہا جاتا ہے. پھل ہمیشہ مڈ میل کہا جاتا ہے. آپ شام میں کھائیں, آپ دوپہر اور صبح کے ناشتے کے بیچ میں کھائیں, یا رات اور دوپہر کے کھانے کے بیچ میں کھائیں. صحیح. دس از دا بیسٹ ٹائم. And it is also the best time to take a break. دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان رمضان پاکستان